کمشنر انجمن تاجران بمبر خواجہ عامر رسول بٹ نے کشمیر پریس کلب بمبر میں ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران الیکشن شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امیدواران 1 اکتوبر سے 3 اکتوبر تک اپنے کاغذات میرے آفس میں جمع کروا سکتے ہیں، جس کا وقت صبح 2 بجے مقرر کیا گیا۔ 4 اکتوبر کو کاغذات کی چیکنگ ہوگی، جبکہ 5 اکتوبر امیدوار اپنے کاغذات واپس لے کر جا سکتے۔ 6 اکتوبر کو امیدواروں کی ختمی فہرست جاری ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات 20 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک منعقد ہوں گے، جس میں تاجر برادری بھرپور حصہ لے گی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں روز نیوز۔ انجمن کسی بھی تنظیم یا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے رول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ تنظیم، وہ ادارہ جو اپنے لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے۔ تو اسی طرح انجمن تاجران کا جو قیام ہے وہ 1996 میں عمل میں آیا، اور ساتھ ہی ان کا ایک دستور تھا جو 1996 میں مرد جو قیام انجمن تاجران کا لایا گیا، وہ اس دستور کے تحت لایا گیا۔ اس دستور کے مطابق 1996 میں الیکشن جو ہے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اس کے بعد اسی دستور کے تحت جو ہے نا وہ الیکشن کا انعقاد ہوتا رہا ہر 2 سال کے بعد۔ 2020 میں گزشتہ 2020 میں اس میں چیف الیکشن کمیشنر تھا، میں نے الیکشن کا انعقاد کروایا تھا۔ اس الیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ اس دستور کے مطابق اس پورے شہر کو 10 وارڈز میں تقسیم کیا گیا۔ ہر وارڈ سے 2 جو ہے ممبران جنرل کونسل منتخب ہوتے ہیں۔ وہ جو 2 جو ممبران جنرل کونسل منتخب ہوتے ہیں وہ قومی تفہیم سے کوئی اس کا حل نکل آتا ہے۔ اب 2 الیکشن کمیشن ہوں گے، 2 جگہ دراستیں ہوں گی، 2 باڑیاں میرے خیال میں وہ سامنے آ جائیں گی۔ جو آپ کا سوال ہے اس کا جو جواب ہے نا، یہ تو صدر انجمن تاجران جو منتخب ہوئے تھے 2020 میں وہ دے سکتے ہیں، یا سینئر نائب صدر دے سکتے ہیں۔ اپلیکیشن جمع کرائی، یہ مقرر ہوئے، اور ہم نے اس ٹائم بھی انہوں نے باقاعدہ وقت دیا کہ آپ سب لوگ آئیں، اپنی درخواستیں جمع کرائیں، اس کے بعد ان درخواستوں کی پڑتال ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ لیکن ایک طریقہ کار ہے نا، یہ 1996 کا دستور موجود ہے، ہم تو اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا جو کسی بازار میں انتشار ہو یا شہر میں کسی ہماری وجہ سے یا ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہو، اس کا ہم بالکل نہیں اس پہ رمضان عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو یہ ہے کہ جو آئین کہہ رہا ہے اس کے مطابق آپ آئیں، اپنی درخواست جمع کرائیں، جس نے بھی کرانی ہے۔ کوئی سنگل ون کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کسی کا پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عارضی تو جس کے نصیب میں ہوگی، جس کے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوگا اسی کو ملنی ہے۔ لیکن پہلے ہی جو ہے وہ اپنی مرضی سے سارے معاملات طے کرنا وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ نے کام کیا باڑی ہوتی ہوئی، اس سے کام یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آخر یہ 2 سال آپ لوگ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے 2 سال پہلے یہ الیکشن کیوں نہیں کروایا؟ آپ بھی جس طرح دوسرا گروپ ہے جس کے چیف الیکشن کمشنر بنے ہوئے ڈاکٹر راجیش شکل صاحب، انہوں نے بھی الیکشن نہیں کروایا، اور جو آپ نے الیکشن کروایا تھا آپ بھی 2 سال بعد الیکشن نہیں کروایا، اس کی وجہ کیا تھی اور آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس میں اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ ایک طرف تو ڈاکٹر شکور صاحب خود الیکشن کمشنر بنے ہوئے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ 2020 میں نے خود نہیں چیف الیکشن کمیشن بنا، نہ میں نے 2020 میں الیکشن کروائے، نہ میں اب چیف الیکشن کمیشن بناؤں کہ میں ان کے الیکشن کرواؤں یا مجھے کوئی بڑا شوق ہے۔ یہ اس وقت بھی صدر اور جنرل سیکرٹری اور سینئر نائب صدر اور چیئرمین جنرل کونسل کا جو اختیار ہے، جو چیف الیکشن کمیشن مقرر کرتے ہیں الیکشن کے لیے، اس کو بھی کیا۔ یہ چاہتے تھے کہ انجمن تاجران کے درمیان انتشار نہ ہو، بہتر طریقے سے الیکشن ہو جائیں، لیکن اگر کوئی اس بات کی طرف نہیں آیا تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اس سوال کا بہتر جواب جو ہے وہ صدر انجمن تاجران جو ہے وہی دے سکتے ہیں، مدد لے سکتا ہوں، اور میں سول لوگوں کی بھی مدد لے سکتا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشن کے۔ یہ بتائیں جی، 2 الیکشن کمیشن ہوں گے یا آپ ابھی آپ اناؤنس کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے راجیش شکور صاحب تھے، وہ الگ سے کر رہے ہیں اور آپ الگ سے کر رہے ہیں، اس کے ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہے، ملک ہے، کوئی بھی ہے، وہ آئین کے تحت چلتا ہے۔ آئین کے تحت جو ہے یہ آئین کے تحت چیف الیکشن کمیشن مقرر کیا گیا ہے، آئین کے تحت جو ہے وہ شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگر ان کو کسی نے چیف الیکشن کمیشن بنایا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا ہے، تو ابھی تک انہیں شیڈول اناؤنس کیوں نہیں کیا، یا اس دستور کے مطابق وہ عمل کیوں نہیں کر رہے جس کے تحت وہ خود 2 سال 4 سال بلکہ صدر انجمن تاجران کے منتخب ہوتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صدر راشد صاحب ہیں، یہ ادھر میرے جو رائٹ سائڈ پہ ہیں سینئر نائب صدر ہیں جو انجمن تاجران کے تھے، جو 2020 میں منتخب ہوئے تھے باقاعدہ، جن کے پاس یہ پوری فائل ہے
جس کے تحت یہ الیکشن کا انعقاد کیا گیا اور جس میں یہ منتخب ہوئے. تو ظاہر میں چیف الیکشن کمیشنر ہوں تو میں شیڈول کا اعلان کر رہا ہوں. میرے علاوہ کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشنر ہے نہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر ہے. ہاں اگر مجھے کسی کی ضرورت پڑے گی, کسی معاون کی ضرورت پڑے گی یا کسی ادارے سے مدد لینے کی ضرورت پڑے گی یا کسی تنظیم سے ضرورت پڑے گی, آپ پریس والوں سے بھی میں مدد لے سکتا ہوں. تو اس مدد کے لیے میں اپنے معاونین مقرر کر سکتی ہوں, میرے پاس اختیار موجود ہے.